اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 2 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں جو ہے 5 صفحے۔ پہلے 5 صفحے صفحہ 1 سے 5 اس وقت ہم QC2 میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں 1 سے لے کر 37 تک یعنی 37 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی اور سورۃ الفاتحہ۔ اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 انشاءاللہ ہم QC3 میں پڑھیں گے، جس میں 38 سے 76 یعنی 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کے 141 تک 36 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ ہم QC5 میں مکمل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلے 5 صفحات ان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور 5واں صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ ہوگا۔ تو آئیے پہلے صفحے کے اشاروں کو دہراتے ہیں۔ جی، پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اور جب ہم کہتے ہیں اس کے مختصر اشارے تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے صفحے کے تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو چلتے ہیں دوسرے صفحے کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں، دوسرا ہے منافقین کو ہدایت نہیں، تیسرا ہے فسادی اور بیوقوف، چوتھا ہے دو رخے۔ تو آئیے ان اشاروں کو بھی پہلے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی پہ رکھتے ہیں۔ تو کیا ہیں جی دوسرے صفحے کے اشارے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ اور ان کے مختصر اشارے کیا ہیں دوسرے صفحے کے؟ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ چوتھا اشارہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے پہلے اشاروں کی جو ہے آیتوں کو دیکھ لیں۔ پہلا اشارہ تھا کافرین کو ہدایت نہیں، اور اس کی ریفرنس حوالے کی آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ دوسرا اشارہ ہے منافقین کو ہدایت نہیں، اور اس کے حوالے کی آیت ہے من یقولوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اور تیسرا اشارہ آج ہم نے وہ کل پڑھا تھا فسادی اور بیوقوف، اور اس کی حوالے کی آیت تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے دو رخے، اور حوالے کی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ تو آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے دو رخے۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق یوں ہے کہ منافقین فسادی اور بیوقوف ہیں، اگرچہ وہ خود کو اصلاح پسند اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے۔
تو یہ آج کی آیتیں ہیں. آپ میں سے جو ان کی تلاوت کرنا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجیے اور تلاوت کر لیں. جی بردر افتخار آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رابحت تجارتهم وما كانوا محتدين صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کرتے ہیں. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. جزاک اللہ خیر بردر. چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف. واو جو ہے وہ حرف ہوتا ہے، حرف اور اذا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اذا اور از یہ دونوں جو ہے اسم ہوتے ہیں، تو لہذا یہ اسم ہے. لکو یہ کیا اسم فعل حرف میں سے؟ لا حرف ہے، کو فعل ہے، یا اگر لاکو فعل ہے تو سرف یہ فعل. کون سا فعل ہے؟ ماضی کا. ماضی کا ہے. واو الف آخر میں جو آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے، جیسے فعلو جعلو فتحو لکو، تو یہ واو الف جو ہے یہ ماضی کی غائب کی جمع کی نشانی ہے. فعلا سے فعلو، جعلا سے جعلو، لقا سے لقو. اللہ زینہ اوکے، کیا ہے اسم فعل حرف میں؟ اسم ہے. اس میں موصولہ ہے. اس میں موصولہ جمع ہے، ہم نے پڑھا تھا نا اللہ زینہ انعمت علیہم QC 1 میں، یہ وہی ہے. اس کا واحد ہوتا ہے اللہ زی، اور مونس ہوتا ہے اللہ تی، اور جمع مونس ہوتا ہے اللہ تی اور الآئی، دو ہوتی ہے. اچھا آمنو یہ کیا ہے بھائی اسم فعل ہر میں سے؟ واو الف اسم آخر میں آ رہا ہے، یہ ماضی کی نشانی ہے. فعلو جعلو فتحو نصرو لقو آمنو. واو الف جب آخر میں آتا ہے یہ فعل کی ماضی کی نشانی ہوتی ہے، ماضی کا فعل ہے. ہاں اب یہ دیکھنا کہ یہ کون سا فعل ہے. واو الف کو ہٹا کے دیکھیں گے تو یہ کتنے حرف ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں، کتنے ہیں؟ 4 ہے. تین ہے. آمنو. آمنو کھڑی 4. زبر ہے، یہ دو الف کے ہاں برابر ہوتا ہے، چار. تو 4 ہے. شروع میں حمزہ آ رہا ہے، یہ آپ کی اسی 3 میں پڑھیں گے کہ یہ مزید فی کا فعل ہے. اس کے بعد ہے قالو. جی قالو کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ فعل ہے. فعل فعل ہے. ماضی ہے، کیونکہ واو الف آخر میں جو آ رہا ہے، جیسے لقو آمنو قالو، یہ دیکھیں تیسری بار آ رہا ہے واو الف، یہ ماضی کے فعل کی نشانی ہے. آمنا. آمنا یہ جو ہے کیا اسم فعل ہر میں؟ یہ بھی فعل ہے. فعل فعل ہے تو کون سا ہے؟ ماضی مضارع امر؟ ماضی کا. ماضی ہے ماضی. کیونکہ آخر میں نہ آ رہا ہے، جیسے فعلنا جعلنا فتحنا، اسی طرح آمنا. اس کے بعد ہے واو. واو حرف ہے. اذا کیا تھا؟ ہے. اسم. اسم. یہ آپ کو اسم. یاد ہے، صرف دو ہی تو ہیں پورے قرآن میں، یا تو از آتا ہے یا اذا آتا ہے، تو یہ دونوں اسم ہوتے ہیں. آگیا جی خلو. خلو یہ جو ہے کیا ہے؟ خلو فعل. فعل. فعل ماضی، کیوں؟ واو ماضی. الف آ گیا، یہ یس. اب چوتھی دفعہ آ رہا ہے. لکو آمنو قالو خلو. تو اس سے آپ کو پہچان ہونا چاہیے کہ جس لفظ کے آخر میں واو الف آ رہا ہوتا ہے وہ ماضی کا فعل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اکثر. الا. الا جو ہے حرف جر ہے، تو اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ الا کے بعد اسم.
اسم اسم مجرور، شیاطین یہ جو ہے اس میں مجرور ہے، شیاطین اسم ہے اور زیر یہ آ رہی ہے مجرور، الا شیاطین جار مجرور، اس کو کہتے ہیں جار مجرور کا مرکب۔ ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، قالو پھر بتائیے، یا پانچویں دفعہ آ گیا، دیکھتے ساتھ فعل فوراً آپ فعل کو کہنا چاہیے ماضی کا فعل ہے، کالا سے قالو جمع ہے غیب کی۔ انا، ہاں جی یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں؟ اس انا ان جو ہے یہ دو ٹکڑے ہیں، ان اور نا۔ ان اور نام، ان جو ہے حرف ہوتا ہے اور نا اور جو ہے، نہ اسم ہے، اس میں ضمیر۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں یہ انا، یہ سادہ انا نہیں ہے، یہ انا ہے، انا یعنی حرف اور نا جو ہے ضمیر، جو جیسے جعلنا، فتحنا، ذکرنا، شکرنا میں وہ نعت ہے نا، اسی طرح یہ نا ہے، جیسے اوپر تھا آمنا میں، یہ وہ والا نا اس کے ساتھ جڑا ہے۔ آگے جی معکم، دو ٹکڑے ماں اور کم، کم جو ضمیر ہوگی، ماں کیا ہے؟ ماں اسم ہے۔ یہ QC 1 میں آپ کو ہم نے بہت پکا کرایا کہ ماں اور اندہ یاد کر لیں، یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، تو یہ ماں جو ہے وہی ہے جو QC 1 میں آپ نے پڑھا تھا، جس کا ٹیبل کیا تھا ماں ہو، ماں ہو، ماں کا، ماں ہی، ماں کو، مانا، ماں۔ آ گیا جی انما، یہ کیا ہے بھائی؟ ان ما انا جی اسم فعل حرف ان میں سے کیا؟ یہ اینا جو ہے وہ حرف ہے، ماں جو ہے وہ اسم ہے۔ گڈ، انا جو ہے وہ حرف ہے، اور انا کے بعد اگر ماں آئے انا کے بعد تو وہ ہمیشہ اسم ہوگا، کیونکہ انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ یہاں پہ ماں جو ہے پکی بات ہے کہ یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جی نحنو، نحنو کیا ہے؟ اسم ضمیر، اس میں ضمیر ہے، اس ضمیر میں ضمیر۔ اسم ہوا۔ مستہزئون کے بارے میں بتائیے۔ اسم ہے، اسم ہے، جمع ہے، واو مذکر نون ہے، نکرہ ہے، یعنی عام جب ہے۔ آگے اللہ اس میں جلالہ اسم ہو گیا۔ یستازیو، یستازیو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ فعل فعل، تو فعل کون سا مضارع فعل؟ مضارع، فعل مضارع۔ مضارع، فعل مضارع مضارع ہے، بس اتنا بتا دینا کافی، کیونکہ یہ فعل ابھی ہم نے پڑھے نہیں مزید فی کے، یہ اس میں سے باب استفعال ہے، ادھر پڑھیں گے کسی سے۔ بی حرف جر، تو اس کے بعد اس میں مجرور، ہم جو ہے ضمیر اس میں مجرور آ رہا ہے، بہم جار مجرور۔ واو حرف ہے، یا مدو ہم، یا مدو میں ہم جو ہے نا ضمیر اٹیچ ہو کے آئی ہے، اس کو ہٹا دیں گے، تو اب یہ لے گیا یا مدو، یا مدو کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ فعل یہ مضارع، فعل ہے، فعل ہے، فعل مضارع۔ فعل ہے، اور یکساں حروف مدہ یا مدو فعل مدہ، مضارع یہ جو ہے میم دال دال یکساں حروف والا تین حرفی فعل ہے۔ فی جو ہے، فی کیا ہے؟ حرف جر، تو اس کے بعد طغیانہم اسم اس میں مجرور، طغیان اسم اسم اور نون کے نیچے زیر مجرور، فی طغیانہم جار اور ہم جو ہے اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے۔ یا مہونا، یہ کیا ہے بھائی اسم فعل میں؟ یہ فعل فعل مضارع، ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع۔ مضارع اسم ہے، غائب کا ہے، یا واو نون غائب کی علامت ہے، آیا اولائے کا نہیں، مضارع ہے، اولائے کا مضارع کیسے ہو گیا؟ جمع فعل کی مضارع اولائے کا ذالکا کا ذالکا کا اولئک رائے کا کا پلورل ہے اسم اشارہ اسم ہے، اشارہ، اس میں اشارہ۔ اسم اسم اشارہ اشارہ ہے۔ ہے، جمع کا ہے، غائب کا ہے، دور کے لیے ہوتا ہے، ذالک کا اولائے کا، اور تلکے کا جمع بھی اولائے کا ہوتی ہے۔ مؤنث مذکر کے واحد کے علیحدہ ہوتے ہیں ذالک کا، تلکا، لیکن جمع دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اولائے کا۔ اور اللہ زینہ کیا، یہ تو ابھی اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں اس میں مسئولہ ہے، جمع ہے، اس کا واحد اللہ زی ہوتا ہے، مؤنث اللہ تی ہوتا ہے، الذی کی جمع اور جمع اس کی اللہ تی اور اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اشترو، اشترو کیا ہے بھائی اسم فعل حرف میں سے؟ یہ فعل فعل ہے، اشتراؤ، یہ یاد رکھ یہ لیجئے، فعل آخر میں واو الف فعل آ رہا ہے، ماضی وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، لکو، کالو، یہ سارے پیچھے پڑے تھے نا، اسی طرح اشترو، واو الف بتا رہا ہے یہ ماضی کا فعل ہے، چونکہ ہم نے نہیں پڑھا اشترا، یشتری، اشتری، یہ جو ہے مزید فی کا ہوتا ہے، QC 3 میں پڑھے گی۔ الدلالتا، یہ کیا چیز ہے جی؟ اسم اسم ہے، الف لام سے، اور اسم بولتا نے بتایا یہ مؤنث کا ہے اور واحد ہے،
آگے چلیں مونو جی، بالہدا، بھی جو ہے وہ حرف جر، تو اس کے بعد اس میں مجرور، اسم الہدا جو ہے یہ اس میں مجرور ہے، اس پہ زبر اس لیے کہ ہدا جو ہے پیش کی حالت میں بھی ہدا ہوتا ہے، نصب کی حالت میں، زبر کی حالت میں بھی، جر کی حالت میں، تو اس لیے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، ہم صرف یہ کہیں گے جار مجرور۔ آگے ہے جی فا اور ما، فا جو ہے حرف ہوتا ہے اور ما جو ہے یہاں پہ کیا ہے، اس میں اسم ہے یا حرف ہے، یہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے ترجمے میں۔ رابحت، یہ کیا ہے بھائی؟ ماضی کا رابحت، فعل ہے، آخر میں تا فعل ساکن آ یہ گئی، فعل ماضی رابحہ تا تاکہ زبر، ماضی ہے اور تا تے زیر، ساتھ ملا تا کے پیش، تا ساکن، یہ چار تا ہوتی ہیں، تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن، چاروں کی چاروں جو ہے جس لفظ کے آخر میں ہے وہ ماضی کی پہچان ہوتی ہے، تو یہ رابحت یہ ماضی کا فعل ہے۔ اور ویسے بھی تا کو اگر میں ہٹا دوں، تین حرف را با ہا، پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ زبر، ماضی کی پہچان ہے فعل کی کہ پہلے اور آخری پہ زبر، درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، یہاں زیر آ گیا۔ ہم جو ضمیر ہے اسم ہے، اس کو علیحدہ کر دیں، اب رہ گیا تجارتو، تجارتو کیا ہے بھائی؟ ماضی، ماضی کا فعل ہے، ماضی کا فعل ہے، کیسے پہچانا بہن؟ پے یہ تاپش پیش ہے، تے پہ، تاپیش، اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ آپ نے تا پہ پیش سے پہچانا ہے، تو اس کے تو شروع میں تا بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی تو مضارع کی علامت ہوتی ہے۔ ہاں جی، کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ سسٹر نے کہا تجارتو کو میں نے ایسے پہچانا کہ اس کے آخر میں تا پیش آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ فعل ہوگا ماضی کا۔ اب میرا سوال تو ان سے یہ ہے، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں اس وجہ سے ماضی کا فعل ہے، تو اس کے تو شروع میں تا بھی لگی ہوئی ہے، تا جو اگر کسی لفظ کے شروع میں ہے وہ تو مضارع کا فعل ہوتا ہے، اب یہ کیسا فعل ہے کہ یہ مضارع بھی ہے ماضی بھی ہے؟ یاد رکھیے ہر جگہ ہر قانون نہیں چلتا، ہر جگہ ہر قانون نہیں چلتا، کچھ ایکسیپشن ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں استثناء۔ استثناء والے جب لفظ آ جائیں تو ان کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے۔ تجارت، تجارت جو ہے اسم ہے، تجارتو یہ ملا کے لکھنے کی وجہ سے اس پہ پیش دیا گیا ہے، تجارتو یہ اسم کے طور پہ آیا ہے۔ آگے چلیں جی، وا حرف ہے، ما جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے یہاں پہ۔ کانو جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے کیونکہ آخر میں واو الف آ رہا ہے۔ محتدین یہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا، وہاں پہ محتدون تھا تو یہاں، یا مستہزون تھا تو یہاں محتدین آ گیا۔ یا نون جو ہے وہ جمع اسم کی نشانی ہوتی ہے مذکر کی، محتدین یہ مذکر جمع کا لفظ ہے اور اسم ہے۔ تو آئیے اردو کے لفظ دیکھتے ہیں۔ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت۔ طغیانہم، طغیان سے طغیانی طاغوتی طاقتیں، اشتراؤ سے بے و شرع مشتری ہوشیار باز، الدلالت سے دلالت گمراہی، بالہدا سے ہدایت ہاتھی برحق، مثل سے مثل مثال مثالیں، امثلہ نار سے یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے، نہ ناری نار نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ آگے ہے جی اداعت، اداعت سے زو ضیا روشنی، اس کے بعد ہے ما سے ماحول، ماتحت ماجرا، ما فوق الفطرت، ترکا، ترکا سے ترک کرنا، معاصی ترک کرنا چھوڑنا، ظلمات ظلم ظلمت مظالم، لا سے لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، یبصرون سے بصارت بصیرت نور و بصر، یرجعون سے رجوع راجے رجت پسندی، یہ سارے اردو کے لفظ ہم نے عربی سے لیے اور ہمیں ان کے معنی اچھی طرح پتہ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے، ایک نظر پھر ڈالتے ہیں عبارت پہ اسم فعل حرف کے لحاظ سے۔ وا جو ہے حرف، اذا اسم، لقو جو ہے یہ فعل، الذین اسم، آمنو جو ہے فعل، قالو جو ہے فعل، آمنا جو ہے یہ بھی فعل، وا حرف، اذا اسم، خلو، خلو جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل، الہ حرف، شیاطین اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، قالو جو ہے فعل، ان میں ان جو ہے حرف، نا جو ہے ضمیر اسم، ما جو ہے اسم، کم جو ہے ضمیر اسم، انما میں اننا جو ہے حرف اور ما جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، نحنو جو ہے یہ ضمیر اسم۔
مستہزئون جو ہے یہ جمع کا اسم، اللہ اس میں جلالہ اسم، یستہزئ جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے مزید فی کا، بی جو ہے حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، یمدو مضارع کا فعل، ہم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، فی جو ہے حرف جر، طغیان، طغیان جو ہے یہ بھی اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، یا مہون یہ مضارع کا فعل ہے، اولائکا، اولائکا جو ہے اسم و اشارہ ہے، اللہ زینہ یہ بھی جو ہے موصولہ اسم ہے، اشترو ماضی کا فعل مزید فی سے ہے، الدلالت اسم، بی حرف جر، الہدا اسم، فا حرف، ما جو ہے یہاں پہ حرف کے طور پر، رب بحد جو ہے وہ ماضی کا فعل، تجارتو یہ دیکھیں تجارتو نیلے رنگ میں آئے یہ اسم ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، ما جو ہے وہ حرف، کانو جو ہے ماضی کا فعل، محتدین یہ جو ہے اسم۔ تو آئیے اسباق پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آج کی آیتوں سے سبق یہ ملے، منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں، دو، ایک، تین، تین، ایک، اوسطن جو ہے دو ہر لائن میں ہے تقریباً۔ ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو تو وہ ان سے کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، وَإِذَا اور جب خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، سرداروں کے پاس، قالو تو وہ کہتے ہیں ان سے کیا، انا بے شک ہم، معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما صرف، یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو صرف نیتوں پہ، تو یہ انما صرف، فقط، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یا ہم بھی ایمان لا چکے، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، تو قالو تو ان سے کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خلو اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، الیٰ شیاطینہم اپنے شیطان سرداروں کا، قالو تو ان سے کہتے ہیں، انما بے شک ہم، ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر انما جاؤ درمیان والے دراز میں ہوں۔ ہے، انما بس صرف، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور خود کو ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار اور دوست ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر جو دنیا کے فائدے مل سکتے ہیں وہ لے لیں۔ منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم جو کہتے ہیں آمنا باللہ، تو دراصل ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ آمنو سو علم، علم، آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دہرا دے پلیز۔ جی بسم اللہ عائشہ، الرحمن الرحیم، سوری عائشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ ساتھ، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے، بسم اللہ، اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، وَیمدم یمدو ڈھیل دیتا ہے، وا اور یمدو ڈھیل دیتا ہے، کھینچتا ہے، ہم انہیں، فی میں طغیانہم سرکشی میں، ویمدہم فی طغیانہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یا مہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا کا مطلب ہے، یعنی دنیا میں تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ان سے کیسا سخت ناراض ہے، وہ سمجھتے رہیں گے ہم تو چالاک ہیں، مگر آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ الف، جی سسٹر رخسانہ اس وقت آپ نے انمیوٹ کیا تھا، پلیز آپ اس آیت کو پڑھ لیجئے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم فی طغیانہم، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن اولئک، اولئک یہی لوگ کیا ہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے اشترو خرید لیا ہے کیا، الدلالت گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت پس نہ فائدہ دیا، تجارت ان کی تجارت یعنی کاروبار نے، یہ جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدنا ہے، یہ اس کی تجارت کا انہیں کوئی فائدہ نہیں، وہ کانو اور نہ تھے وہ محتدین ہدایت پانے والے۔ یہ اگلے صفحے پر ہے مگر مضمون کی تکمیل کے لیے اسے یہاں پر لایا گیا۔ آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ فما پسنا ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہ کانو وہ تھے، محتدین ہدایت پانے والے۔ کیا مطلب؟ یعنی یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے، واضح طور پر وہ غلط رستے پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیے، اس لیے کہ دلوں کے حال کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کیوں نہ ہم خود اپنی فکر کریں اور خود کی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ دوسروں کو مشورہ ضرور دیجیے، مگر اس خیال کے ساتھ نہیں کہ آپ ان سے بہتر یا اچھے ہیں۔ اللہ جی برادر افتخار، ہو سکتا آپ نے انمیوٹ کیا تھا، پلیز اس آیت کو آپ پڑھ لیجیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما رابحت تجارتہم، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما اور نہ تھے وہ کانو محتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ جزاک اللہ بردر۔ آئیے اسباق پہ ایک بھی نظر ڈالتے ہیں۔ منافقین 2 رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ تو یہ دعا کے الفاظ تھے، اللہم حافظنی من النفاق وجعلنی مومن صادق۔ تو آئیے اس میں اسما دیکھتے ہیں، شیطان کی جمع شیاطین، مستہزئون، مستہزئون اور مستہزئین، محتدین سے محتدون، محتدین۔ 3 حرفی صحت مند افعال میں ہے آمیہا، رابیہا۔ تو جی آپ میں سے کوئی ان کی 6 چابیاں کروا دے۔ جی برادر افتخار آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، پلیز آپ کرا دیجیے۔ آمیہ کی جی آمیہ وہ ان کو آمیہ یامہو اے ماہو آمیہ رامہ، رابیہا، رابیہ یربہو اربح، رابح مضبو ربح۔ این میم ہا اس کے مادہ کے حروف ہیں، باب سمیہ سے ہے، یہاں پہ آیا یا مہون، یہ مضارع ہے، دیکھیں یا مہو سے واو نون ڈال کے یا مہون ہوا۔ اگلا ہے رابیہا، راباہا مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے، یہاں پہ ہے رابحت، یہ ماضی کی تا علامت ہے، تو رابحہ اور تا لگ کے رابحت ماضی کا مؤنث غائب کا صیغہ بنا۔ تو یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے جی امیہ کا، آپ میں سے جو بھی اس ٹیبل کو کروانا چاہے تو آئیے۔ جی سسٹر ناہید اختر پلیز آپ کرا دیجئے۔ آمیہا وہ اندھا ہوا، امی ہوں وہ سب اندھے ہوئے، امیہتا آپ اندھے ہوئے، امیہتو میں اندھا ہوا، امیہتم آپ سب اندھے ہوئے، امیہنا ہم سب اندھے ہوئے،
अमीहत वो औरत अंधी हुई, यामी हो वो अंधा होता है, यामी हूना वो सब अंधे होते हैं, तामा हूँ आप अंधे होते हैं, आमा हूँ मैं अंधा होता हूँ, तामा हूना आप सब अंधे होते हैं, नामा हूँ हम सब अंधे होते हैं, तामा हूँ वो औरत अंधी होती है, इम इमाह तू अंधा हो, इमाहू तुम सब अंधे हो, लातामा तू मत अंधा हो, लातामाहू तुम सब अंधे मत हो, आमिहुन अंधा होने वाला, और अंधा होने वाला, और आमाहुन अंधा होना। अगला है राबिहा जी, कौन करवाना चाहता है इसे? जी रक्षन दास जी, सिस्टर कराइए। जी सर। रबीहा उसने नफा दिया, रबीहू वो सब ने नफा दिया, रबीहता आपने नफा दिया, रबीहतू मैंने नफा दिया, रबीहतुम आप सब ने नफा दिया, रबीहना हम सब ने नफा दिया, रबीहत उस औरत ने नफा दिया। यरबहू वो नफा देता है, यरबहूना वो सब नफा देते हैं, तरबहू आप नफा देते हैं, अरबहू मैं नफा देता हूँ, तरबहूना आप सब नफा देते हैं, नरबहू हम सब नफा देते हैं, तरबहू वो औरत नफा देती है। इरबाह नफा दे, इरबहू नफा दो, ला तरबाह मत नफा दे, ला तरबहू मत नफा दो, राबिहुन नफा देने वाला, मरबूहुन जिसको नफा दिया गया, रिबहुन नफा देना। तो आगे है मजीद फी में खला यखलू उखलू खालिन डैश खुलून, खा लाम वाव मादा से, बाब जो है वो नसरा से आता है, यहाँ पे ये लफ्ज की शक्ल में आया है जी खलो, माजी का आया, खला से खला वाव अलिफ लगा के ये। तो ये इसका टेबल है जी, आप में से जो इसे कराना चाहे प्लीज कराइए। जी इफ्तिखार, ब्रदर इफ्तिखार कराए। खला वो तनहा हुआ, खलो वो सब तनहा हुए, खलौता आप तनहा हुए, खलौतू मैं तनहा हुआ, खलो तुम आप सब तनहा हुए, खलौना हम सब तनहा हुए, खलत वो औरत तनहा हुई, यखलू वो तनहा होता है, यखलूना वो सब तनहा होते हैं, तखलू आप तनहा होते हैं, अखलू मैं तनहा होता हूँ, तखलूना आप सब तनहा होते हैं, तखलू हम सब तनहा होते हैं, तखलू वो औरत तनहा होती है, उखलू उखल 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 तनहा हुआ, उखलू तनहा हो, ला तखलू मत तनहा हो, ला तखलू तुम सब मत तनहा हो, खाल तनहा होने वाला, खलू खलवा तनहा होना। तो उखलू तना हो, उखलू तना हो, ला तखलू मत तना हो, ला तखलू मत तना हो, खालिन तना होने वाला, डैश खुलून और खुलूवतुन। ये इसमें नोट कर लें, अमर में जो है आखिर में जज़म नहीं पेश आ रहे हैं इसके। पेश होती है, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं ग्रामर की तरफ। आओ कुरान सीखें आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा 2 इशारा डी की क्लास में आज हम हदा का टेबल करेंगे। ये कुरान में कोई 161 बार आया है। हमने देखा था कमजोर हरफ से पहले सेहतमंद अफाल क्या थे, अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो सामिया, तो फतहा नसरा दरबा सामिया ये क्या है, सेहतमंद अफाल। फिर हमने देखा 3 कमजोर हरफ होते हैं, वाओ या और अलिफ, जिनमें इनमें से कोई भी आ जाए वो फेल कमजोर हो जाता है। मसलन वहाबा में वाव आया तो ये कमजोर हो गया, काला में अलिफ आया तो कमजोर हो गया, हदा में या आई तो कमजोर हो गया। और ये कमजोर हरफ फेल के शुरू में आ सकता है जैसे वहाबा में है, दरमियान में आ सकता है जैसे काला में है, हदा में आखिर में आया हो। तो जिस फेल में भी जहां भी आए कमजोर हरफ, वो फेल कमजोर होता है। इसके बारे में हमने 3 बातें याद रखनी। पहली ये कि इनके टेबल जो है उसी स्टाइल उसी तरह आते हैं जैसे फतहा यफ्तहू नसरा यंसुरू दराबा यदरिबू समिया यसमू हमने QC1 में किए थे।
یہ کمزور افعال بھی انہی میں سے کسی ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے ہر فعل جو ہے وہ بنتا ہے۔ دوسرا، کمزور حرف تھک جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یا تو غائب ہو جاتے ہیں جیسے امر میں غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کی جگہ بدل لیتے ہیں، جیسے واو تھکتا ہے تو الف یا آ جاتا ہے، یا تھکتی ہے تو واو الف، اور الف تھکتا ہے تو واو۔ اور یہ جو چھوٹا سا حمزہ درمیان میں ہے یہ کمزور حرف نہیں ہے، یہ صحت مند، لیکن چھوٹا ہے تو یہ ان کے اوپر سواری کرتا ہے، ان کو چیئر بناتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے۔ تیسری بات یہ کمزور افعال کے متعلق، جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں اور اگر کمزور حرف نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یا تو یہ واو ہے یا ہے، جو بدل کر الف نظر آ رہا ہے۔ مثلا کالا میں الف نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں واو ہے۔ دا میں بھی الف نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں واو ہے۔ کادا میں الف نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں یا ہے۔ زیادہ میں الف نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں یا ہے۔ کیوں؟ جب ہم ان کے مادہ کے حروف دیکھتے ہیں کالا کے تو کاف واو لام ہے، دا کے دال این واو ہے، اس کا مطلب ان دونوں میں یہ الف واو ہے۔ اور جب کادا کے دیکھتے ہیں کاف یا دال ہے، زیادہ کے زا یا دال ہے، اس کا مطلب کادا زیادہ میں الف جو ہے یا کی جگہ ہے۔ تو صحت مند افعال کون سے تھے؟ فتح، نصرہ، ضربہ، سمع۔ پھر ہم نے 3 جملے سیکھے کمزور۔ پہلا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، لفظ دینے سے وہبہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، لفظ کہا سے کالا اس نے کہا، لفظ زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے پڑھایا۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، لفظ دعا سے دعا اس نے دعا کی، لفظ ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی۔ تو ان جملوں میں یہ جو دینے، وعدہ، بلکہ، زیادہ، دا، ہدا جو ہے، ان سے ان فعلوں کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں اور ان کے معنی بھی یاد ہوتے ہیں۔ دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ہدا۔ ہدا اس نے ہدایت دی، یہ ہم QC1 میں پڑھ کے آئے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ وہاں پہ یہ حوالے کے اندر ہدا کمزور ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں یا ہے۔ تو آئیے اس کا ماضی کا ٹیبل دیکھیں، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو، یہ ہدو نہیں ہے، اب تک ہم پیش کے ساتھ بنا رہے تھے ماضی، فعلا فعلو، جعلا جعلو، نصرا نصرو، ذکرا ذکرو، پیش لگا، اب یہاں پیش نہیں ہے۔ ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتو، ہدیتو ہدینا، عادت۔ اس پورے ٹیبل میں یہ جو ہدا کے لفظ آ رہے ہیں ان میں کہیں بھی پیش نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہدیتو پہ ہے، یہ تا ضمیر کی پیش ہے، یہ ہدا جو فعل ہے اس کی نہیں ہے۔ تم کا جو یہ پیش ہے یہ ضمیر کا پیش ہے اور یہ ان کا نہیں ہے، اور یہ پیش اگر ہم اڑا دیں تو اس سے ہم پہچان نہیں سکتے ہیں۔ تا کے اوپر سے اگر میں پیش ہٹا دوں تو ہمیں نہیں پتا، یہ تو مؤنث کا صیغہ بن جائے۔ اس لیے اس پورے میں یاد رکھیں، صحت مند افعال کے لیے ہمارے پاس ٹیپیکل ٹیبل کیا ہے؟ فعلا۔ اور کمزور افعال کے لیے ٹیپیکل ٹیبل جو ہے ہدا ہے۔ ہدا کا آگے ریفرنس ہم جب بھی آئے گا لیں گے، تو لہٰذا اس ٹیبل پہ توجہ رکھیں گے کہ اس میں کیا کیا تبدیلی ہے۔ تو یہ ماضی کا ٹیبل تھا جی، پہلے آپ میں سے کوئی ایک بار کرائیں تو پھر ہم آگے چلیں۔ جی سسٹر شبانہ آپ کرا دیجئے۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہداؤ ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہادت اس عورت نے ہدایت دی۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر رکشندہ آپ نے بھی انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی اسی کو دہرا دیجئے۔ جی سر، ہدا اس نے ہدایت دی، ہداؤ ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی۔ اگر میں آپ سب سے سوال کروں حل ہدا، ہدا جو ہے یاد رکھیں اللہ کا کام ہے، ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، تو ہم اس کا جواب منفی میں دینا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لا لا ہدا مضارع میں استعمال کرتے ہیں، یہ تو ماضی ہے۔ ما ہدا ماں ہاتھ اس سے پہلے آپ نے ما خلقہ کا کیا تھا نا QC1 میں، خلقہ تو آپ کہتے تھے ما خلق۔ اگر وہ حل ہدو، اب کیا جواب دیں گے نفی میں؟ ما ہداؤ ما ہدو۔ ما ہدو، اور اگر سوال ہو حل ہدیتا،
ہدایت آپ تو نہیں دیتے، ما اللہ دیتے۔ ہدایتو، ما ہدایتم، میں ہدایت نہیں دے۔ حل ہدایتم، ما ما ہدینا، ہدینا، ما ہدینا۔ اور اب اس کا مضارع کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کو اٹھا کے سب کے سامنے رکھا۔ جب فتح یفتح کے سامنے رکھا تو یہ بنا ہدا یا، جب یادا، نصرہ کے سامنے رکھا بنا ہدا یہدو، اور جب دربہ کے سامنے بنا ہدا یہدی۔ سمیہ کے سامنے بنا ہی نہیں، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہی نہیں ہے، اس لیے یہ یہاں سے نہیں بنا۔ اب ہمارے پاس 3 آپشن تھے، یہدا، یہدو، یہدی۔ ان میں سب سے آسان بولنے میں یہدی ہے، عرب یہ استعمال کرتے، تو ہم نے یہ کہا کہ یہدا سے یہدی مضارع، تو مضارع کا ٹیبل ہو گیا۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدون وہ سب ہدایت دیتے، تہدی آپ ہدایت دیتے، احدی میں ہدایت دیتا، تہدون آپ سب ہدایت دیتے، نہدی ہم سب ہدایت دیتے، تہدی وہ عورت۔ اس کا پیٹرن وہی ہے جیسے ہم نے QC ون میں کیا تھا، یدربو یدربون، یہدی یہدو۔ تو آپ میں سے کوئی پلیز اس مضارع کے ٹیبل کو پڑھائے۔ جی سسٹر شبانہ، آپ نے انمیوٹ کیا، آپ کرا دیجیے۔ یادی وہ ہدایت دیتا ہے، یادونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو آگے چلتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ اگر یہ سوال کیا جائے حل یہدی، کیا وہ ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت تو اللہ دیتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے نفی میں؟ ما یہدی، ما یادی، ماضی میں استعمال ہوتا ہے، یہ تو مضارع ہے، یہدی مضارع ہے، یہاں معنی استعمال ہوگا، لا یہاں کہیں گے لا یہدی، لا وہ لا ہدایت لا یہدی، یاد، نہیں دیتا۔ اگر کہیں حل یہدونا، تو اب کیا جواب ہوگا؟ لا لا یادی، لا لا یہدی، یہدونا۔ اور اگر سوال ہو حل تہدی، کیا آپ ہدایت دیتے ہیں؟ لا لا اہدی، لا اہدی میں احد، ہدایت نہیں دیتا اہدی، یا دیتی۔ حل یہدونا، کیا آپ سب ہدایت دیتے ہیں؟ لا نہدی، لا نہدی ہم سب ہدایت نہیں دیتے۔ اگر میں کہوں حل یہدی احدا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ما یہدی احدا، ما جو لا ہے یہدی، اکثر ماضی میں ہوتا ہے، یہ یہدی جو ہے مضارع ہے، لا 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 یہدی، لا لا یادی یہدی یہدا، احدا۔ اور اگر ہو حل یہدون احدا، لا لا یہدون یہدون احدا، اہدا، لا یہدون۔ اور اگر حل تہدی احدا، لا اہدی لا احد، اہدی ہادا، حل لا تہدون احدی احدا، احدا۔ لا نہدی لا اہدا، نہدی، یہ یاد رکھیے، اگر سوال میں ہوا ہم ہیا ہو، جواب میں وہ ہوا ہم ہیا ہی رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر سوال میں یا ہو، چاہے واحد ہو جیسے یہدی، یا جمع ہو جیسے یہدونا، یہ بھی جواب میں نہیں بدلتا، یہی رہتا ہے۔ ہوا ہم اور ہیا سوال جواب میں نہیں بدلتے۔ یہدی یہدونا یعنی یا والے صیغے جو مضارع کے، یہ بھی سوال جواب میں نہیں بدلتے۔ یہ ایک ٹپ تھا۔ آگے جی امر بنانے کے لیے ہم مضارع لیتے ہیں، ہدا ماضی ہے، یہدی مضارع ہے، یہدی سے ہم نے کیا کیا، علامت مضارع ہٹا دی، آخری حرف کو سکون دینا، وہ پہلے سے سکون تھا اور تھا کمزور، جب امر بننے لگا تو یہ جو ہے ختم ہو گیا، ہمارے پاس بن گیا ہا دال۔ ہا پہ سکون ہے، یہ پڑھا نہیں جا رہا، تو ہم ایک حمزہ لائیں گے، تو کیا لگا دیں گے، زیر لگا دیں گے، اہدی۔ ہمارے پاس امر کی آ گئی، ماضی کی تھی ہدا، مضارع کی یہدی، امر کی ہوگی اہدی، تو اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو۔ اب اگر اس کا فائل دیکھیں آتا ہے ہادن، ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی، ہدن اور ہدا یا ہدایت دینا۔ تو ماضی کا ٹیبل ہے اس کا، ہدا اس نے ہدایت دی، ہداؤ ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتم میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہادت صورت۔ مضارع کیا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، احدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ عورت ہدایت۔ ہمارا کیا ہوگا، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے،
لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دیجیے، ہدن اور ہدایت۔ آپ کی باری ہے جی برادر افتخار جی، کرا دیجیے۔ جی برادر افتخار۔ جی سارا سارا ٹیبل کروا دوں جی؟ جی ہاں مجھے سمجھ آواز کم آ رہی تھی، آپ پلیز یہ انٹرنیٹ کا ٹیبل کرا پرابلم۔ دیجئے، جتنا کرا سکتے ہیں کرا دیں۔ ہادا اس نے ہدایت دی، ہادو ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، مہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ ہدایت دیتی ہے، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا۔ جی عائشہ آپ جو ہے اس کو بغیر ترجمے کے کرا دیجئے۔ انمیوٹ کریں، پہلے آپ انمیوٹ تھیں، آپ میوٹ ہو گئی ہیں۔ ہدا ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا ہدت یہدی یہدونا تہدی اہدی تہدونا نہدی تہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدین ہدن یا ہدایہ۔ اور ہدایہ۔ جی برادر افتخار آپ نے ہینڈ ریز کیا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب محتدی کدھر سے آ گیا؟ وہاں پہ محتدین کا ورڈ آیا تھا، ہم نے جو قرآن پاک پڑھا ہے آیت میں مبارکہ میں، اس میں محتدی کہاں سے نکلے گا؟ محتدین ہم نے پڑھا تھا نا۔ وہ اس سے نہیں بنا ہے، وہ بنا ہے اچھا مزید فی سے۔ جی مزید فی میں ایک فعل ہوتا ہے اہتدا، یہ ہدا سے اوک- اہتدا، جب الف تا کا اضافہ ہو جاتا ہے ایک فعل بنتا ہے اہتدا۔ وہ اہتدا یہتدی اہتدی مقتدن مقتدن اہتدان، وہ بنتا ہے مزید فی کا۔ جی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا QC 3 کا، جب آپ QC ٹھیک 3 ہو میں گیا آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں یہ ٹیبل ہم پڑھیں گے۔ جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ ویسے آپ کو وقت سے پہلے میں نے بتا دیا ہے، بڑی غلطی کی ہے نہیں استاد تو، یاد رہے گا جی انشاءاللہ، استاد تو ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں انشاءاللہ یاد رہے گا۔ کہتے ہیں آگے آئے گا۔ وہ اور فعل ہے، یہ اور فعل ہے، یہ 3 حرفی ہے، وہ 5 حرفی یعنی مزید فی میں ہے، ابتدا سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں، ہم نے اب یہ ایک ٹیبل اور بنانا ہے۔ ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینا والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن اور ہدایہ ہدایت دینا۔ اس میں غور کرنے کی چیز، نوٹ کرنے کی یہ تھی، ماضی میں ہدا کا جہاں تک لفظ آتا ہے، ہدا ہدا ہدایت سے ہدایت تک، اس پہ پیش نہیں، جبکہ اس سے پہلے ہم پیش بناتے تھے، فعلا سے فعلو، جعلا سے جعلو پیش لاتے تھے، یہاں کوئی نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا پڑے۔ یہدی سے یہدونا پیش واپس آ جاتا ہے، اہدی سے اہدو پیش واپس آتا ہے، ہادن سے ہادن یہاں پہ پیش واپس آ جاتا ہے۔ تو عربی بنائیے، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے، اور کی عربی ہوتی ہے واہ، ہر قوم کے لیے کلی قوم رہنمائی کرنے والا، ہادن، تو جملہ تو تیار ہو گیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ تو آپ نے QC1 میں ہی پڑھ لیا تھا اس کا ترجمہ، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ حل ہدایتم احدا، ہاں اس کا جواب نفی میں دیجئے۔ لا ہدینا سسٹر ہدایتم یہ احدا، ماضی ہے یا مضارع؟ پہلے تو یہ دیکھیے، ما یہ ما ماضی ہے کیونکہ ہدینا آخر میں تم آ رہا ہے نا، ماضی۔ ماضی، تو اس لیے اس کے جی نا جی کے لیے ماد استعمال کریں گے، تو ہوگا ما ہدینا احدا۔ لا مضارع کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں آج آپ کو میں نے یہ بھی بتانا ہے، بونس میں بسانے والے، تھوڑا سا انتظار کیجئے، آج آپ کو ایک چیز سکھائی جائے گی۔
اچھا جی، ہم نے کہا تھا دوسرا ایک ٹیبل بنانا ہے ہدا سے جزا. اب آپ لوگ میری مدد کیجئے. جزا اس کی جمع کیا ہوگی؟ واو الف لگاؤ. جزاؤ جزو. جزو نہیں ہوگا، پیش نہیں آئے گا. اور سامنے والے کے تا زبر لگاتے ہیں. جزائتا تو جزیتا جزائتا جزیتو جزائتو ہو گیا. جزائتو جزائتا کی جمع جزیتم واو. جزائت وہ جو ہے جزائتم جزائتم اپنے لیے نہ لگائیں. جزائنا. جزائی جزینا جزائنا مدارے کیا ہوگا؟ جزت یا جزی. اب اس کی جمع واو نون لگائیں. یا جزونا سامنے والے کے تا لگائیں. زونا تجزی تجزی اپنے لیے حمزہ لگائیں. اجزی. تجزی کی جمع واو اجزی نون سے. تجزونا اجزی اپنے لیے تجزونا تجزی. اجزونا نجزی تجزی. نجزی امر اس کا ہوتا ہے اجزی، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اجزو. اور لا تجزی لا تجزو. جازن مجزیون جزان. تو ٹیبل آپ کا تیار ہو گیا. یہ ٹیبل ہے جی. کون کرانا چاہے گا؟ جی سسٹر عائشہ، آپ اس کا ماضی کا حصہ کرا دیجئے. جزا اس نے بدلا دیا. جزاؤ ان سب نے بدلا دیا. جزیتا آپ نے بدلا دیا. جزیتو میں نے بدلا دیا. جزیتم آپ سب نے بدلا دیا. جزینا ہم سب نے بدلا دیا. جزت اس عورت نے بدلا دیا. اتی کا آپ جو ہے یہ مطالعے کا حصہ کرا دیجئے. یجزی وہ بدلا دیتا ہے، یجزونا وہ سب بدلا دیتے ہیں. تجزی آپ بدلا دیتے ہیں، اجزی میں بدلا دیتا ہوں. تجزونا آپ سب بدلا دیتے ہیں، نجزی ہم سب بدلا دیتے ہیں. تجزی وہ عورت بدلا دیتی ہے. جی سسٹر رکشندہ، آپ اس کا امر نہیں کا حصہ کرا دیجئے. اجزی بدلا دے. اجزو بدلا دو. لا تجزی مت بدلا دے. لا تجزو مت بدلا دو. جازن بدلا دینے والا. مجزیون جس کو بدلا دیا گیا. جزاؤن بدلا دینا. جی سسٹر شبانہ، آپ بغیر ترجمے کی پورا ٹیبل دہرا دیجئے. سر جی پورا تو کیا اس میں اور اضافہ کروں؟ جزا میں کر جزاؤ دوں گا، میرے جزائتا پاس ہے. یہ تو صرف انہوں نے 7 کا بنایا، میرے پاس تو 14 کا ہے. ٹھیک ہو گیا جزا سر جی. جزا جزو جزا جزائتا جزو جزائتم جزائتا جزانا. جزائتو جزائتو میں تو جزائنا 14 کے سیکھ. جزات یجزی یجزونا تجزی اجزی تجزونا نجزی تجزی. اجزی اجزو لا تجزی لا تجزو جازی مجیون جزاؤن. مجزیون اور جزان. مجزیون جزان. تو آج کا بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر آپ نے آج کے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا، عربی میں جتنے بھی بامعنی لفظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کالیمہ. ہم تو اردو میں کلمہ کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ نہیں، اصل لفظ ہے کالیمہ. لام کے نیچے زیر ہوتا ہے. کالیمہ کی 3 قسمیں ہیں. اسم، فعل، حرف. یہ آپ نے QC1 میں سیکھ لیا تھا. ایک کالیمہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسم، فعل. آج آپ کو اسم کی تو ہم نے جگہ جگہ نشانیاں بتائیں جی. الف لام ہوتا ہے، تنوین ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. فعل کی آپ کو ہم نے اچھی طرح نشانیاں دی. آئیے آج آپ کو وہ نشانیاں بتاتا ہوں. فعل جو ہے اس میں کام کا کرنا یا ہونے کے ساتھ زمانہ کے معنی پائے جاتے ہیں. اس کی 2 پہچان ہے. کیا؟ یا تو شروع میں فعل کو جو ہے کوئی علامت ہوگی. مثال کے طور پر یا، تا، حمزہ، نون. یہ جو ہے مضارع کی 4 علامتیں آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سین کی علامت آئے، یا صوفہ کی علامت ہو، یا جو الف سین تا اس کے شروع میں لکھا ہو، یا قد لکھا ہو، تو یہ پکی بات ہے کہ اس کے بعد والا لفظ فعل ہے. پاس نہیں ہو سکتا، وہ فعل ہے. اور آخر میں کیا پہچان ہوتی ہے جو اکثر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی تا پہ زبر ہو، تا پہ زیر ہو، تا پہ پیش ہو، تا ساکن ہو، یا نون مشدد ہو. نون مشدد جو ہے یہ بھی ماضی کے فعل کی پہچان ہے. تائیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. شروع کے لفظ میں ہم نے کہا تھا یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ، الف سین تا کا دائے، تو وہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ لفظ فعل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یعبدو، شروع میں یا آ گیا تو یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے. تعلمو، شروع میں تا آ گیا، مضارع کا فعل ہے. اعوذ، شروع میں حمزہ آیا، مضارع کا فعل ہے. نخلقو، شروع میں نون آیا، مضارع کا فعل ہوگا. سیقولو، شروع میں سین آیا، مضارع کا ہے. اگرچہ سین کو ہٹائیں تو یا بذات خود بھی مضارع کی علامت موجود ہے.
سوف تعلمون، سوف آیا تو اس کا مطلب اس کے بعد والا لفظ فعل ہوگا، اگرچہ اس میں تا بھی آ رہا ہے۔ استغفرا، الف سین تا آ گیا شروع میں، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی فعل ہوگا۔ قد افلح، قد نے بتایا اس کے بعد والا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ تو تھی شروع کی۔ آخر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم نے کہا تھا لفظ کے آخر میں اگر تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن، نون مشدد آئے تو بھی فعل ہوتا ہے اور ماضی کا فعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خلقتا، تا زبر آئی، یہ کیا ہے؟ خلقتا ایک فعل ہے اور ماضی کا ہے۔ کنتی کیا ہے؟ تا زیر آیا، یہ ماضی کا فعل ہے۔ ظلمتو، تا پیش آیا، یہ ماضی کا فعل ہے۔ کسبت، تا ساکن آیا، یہ ماضی کا فعل ہے۔ لنسألن، نون مشدد آیا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے ماضی کا۔ انعمتا، تا زبر آئی، یہ فعل ہے۔ خرجتا، تا زبر آئی، فعل ہے۔ صدقت، تا ساکن آئی، فعل۔ تو یہ آپ کو آج علامتیں میں نے بتا دی کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں یا آخر میں یہ الفاظ آئیں، کون سے؟ شروع میں یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ، الف سین تا، قد آئے، یا آخر میں تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن اور نون آئے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ فعل ہے۔ چلیں جی، چلتے ہیں آسان کام کی طرف۔ وَإِذَا لَقُوا، ABCD، جی بتائیے کیا درست ہے؟ وَإِذَا لَقُوا، وا اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں۔ اور سی جب وہ سی سب ملتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، وا اور اذا جب خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں، کیا ہوگا؟ ABCD۔ اور جب یہاں پہ انہوں نے وا کا ترجمہ لیکن کیا ہے، لیکن یہ انہیں جب وہ سب اکیلے ہوتے ہیں۔ منافقین جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ ABCD، دو رخے، دو اے نقطے دو رکے پیدا کرنے والے، نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے مراد کون سے ہیں؟ ABCD۔ مدینہ کے سردار، منافقین کے سردار اور مدینہ کے یہودی، یہ دونوں مراد ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، ABCD۔ اور ڈھیل ان دے، کو ڈھیل اور دیتا وہ ہے۔ ڈھیل دیتا ہے انہیں، وا اور یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے ہم انہیں۔ فی طغیانہم، فی معنی میں طغیان سرکشی، ہم ان کی، تو کیا ہوگا؟ ABCD۔ ان سب کی شرط ڈی، ان سب کی ان سب کی سرکشی میں، کسی میں کو کبھی مت پکارو کہہ کر، کیا؟ ABCD۔ اے منافق، منافق، کافر، اے سی منافق یا اے کافر۔ کافر کہنا بھی کسی کو غلط ہے، کیونکہ غلط ہمیں ہے۔ نہیں پتا وہ اصل میں کیا ہے، یا اسے اللہ نے ہدایت دی ہوئی اور ہم اسے کافر کہہ رہے ہیں۔ شیطان کی جمع کیا ہے؟ ABCD۔ شیاطین، شیاطین، شیاطین۔ شیاطین، اے رابحہ سے افعال کی شیاطین، 3 چابیاں کیا ہوں گی؟ رابحہ، مربو، رابحہ، یربہ، اربہ، ربح، ربہ، ربح، اے رب سی، ڈیش ربح۔ ڈی رابعہ، ہاں، ربیہ ربحہ، یربہ، یربہ، اربہ۔ اخلو کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ خلو، خلا، یخلونا، یخلو، ABCD۔ یخلو، ڈی، نہدی، ہم ہدایت دیتے ہیں، تم ہدایت دیتے ہو، ہم ہدایت دیں گے، میں نے ہدایت دی، ABCD۔ ہم مضارع ہے، ہدایت دیتے اے اور سی، ہم ہدایت دیتے ہاں ہیں۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے 2 ترجمے ہوں گے، ہم ہدایت دیتے ہیں یا ہم ہدایت دیں گے، یعنی حال اور مستقبل دونوں میں۔ وہ سب ہدایت دیتے ہیں، یہدی، اہدی، یہدونا، ہدن، ABCD۔ یہدونا، یادین، یہدونا و یہدہم، اور اس نے ہدایت دی ان سب کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان سب کو، اور وہ ہدایت دے گا انہیں، وہ سب ہدایت دیتے ہیں اس کو، ABCD۔ اور اس ان نے کو ہدایت دی دیتے ان ان سب کو۔ و یہدیہم مضارع ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان سب کو، اور وہ ہدایت دے گا انہیں۔ حل یہدی کا اللہ، جواب کیا ہوگا؟ کا جو ہے کس میں بدل جائے گا؟ جی، می میں۔ نام ہدانی اللہ،
हल हदायत हल हिदायत मिन अल्लाह, नम अल हिदायत मिन अल्लाह। हदा से अस्मा की 3 चाबियां होंगी, हादिन, महदून, हिदायत। और जजा से अफाल की 3 चाबी होंगी, जजा, यज्जी, इज्जी। जजाई तुम का मतलब है तुम सब ने बदला दिया, माजी है। हल जज़ाकल्लाह खैरा, जवाब होगा नम जज़ानी अल्लाह खैरा। वसनज़िल शाकिरीन, और जल्द हम बदला देंगे शुक्रगुजारों को। 7 होमवर्क आपको पता है, 2 तिलावत के हैं, 2 जो है कोर्स के पढ़ने के हैं, और 5वां जो है MP3 का उसका तर्जमा, ये जो है लफ्जी सुनना, और 6ठा है अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और 7वां है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। अपने लिए दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आपने माशाल्लाह QC1 पढ़ लिया, कम अज़ कम किसी एक को QC1 पढ़ाइए, और ज़्यादा को पढ़ाएं तो वो आपकी हिम्मत है। ग्रुप बना के डिस्कस। तो आइए दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमिल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका कोई सवाल है तो आप